حامد میر صاحب سینئر صحافی، انہوں نے ایک ریولیوشن دی ہمیں، وہ اس وقت انڈین میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کشمیر کا جو سودا کیا، ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، ایسے آرمی چیف کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اتنی دیر پرانے نوٹس آج تک اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ نے کہا تھا آپ میرے بارے میں لکھیں، قمر باجوہ نے کشمیر بھیج دی۔ اس میں میاں نواز شریف آن بورڈ تھے، اس میٹنگ میں جنرل فیض موجود تھی۔ یہ بھی تھوڑی سی زیادتی کی ان کے ساتھ، ایک آجی کہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے اسمبلیاں توڑ دی۔ باجوہ صاحب نے مجھے کہا تھا، آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں؟ میری منافقت کے 30 سال۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ویڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، حامد میر صاحب سینئر صحافی، انہوں نے نسیم زہرا صاحبہ کے شو کے اندر ایک ریولیوشن دی ہمیں۔ انہوں نے بتایا کہ جناب جنرل باجوہ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی 25 مختلف اینکرز کی، اور اس میٹنگ کے اندر بھارت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے جو ہے کچھ بڑے زبردست قسم کے انکشافات جو ہے وہ کیے گئے تھے۔ حامد میر صاحب کا جو کچھ بھی کہا ہے وہ اس وقت انڈین میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور بیسکلی نسیم زہرا صاحبہ کے شو کے اندر انہوں نے کہا کیا ہے، ذرا میں صرف تھوڑا سا جلدی سے آپ کو ایک راؤنڈ اپ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی کشمیر کے حوالے سے سوال کیا گیا نسیم زہرا صاحبہ کی جانب سے کہ کشمیر پر کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کشمیر پر میں صرف دعا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کشمیر کا جو سودا کیا اس کی تفصیلات ابھی تک قوم کے سامنے نہیں آئی۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ نسیم زہرا صاحبہ نے کہا سودا۔ حامد میر صاحب نے کہا سودا۔ یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کیا تھا، اس سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا۔ نسیم زہرا صاحبہ حیرت سے کہتی ہیں دورہ کرنا تھا؟ حامد میر صاحب کہتے ہیں جی، اور جب فورن آفس کو یہ پتہ چلا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتہ چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں، وہ بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا باجوہ صاحب اور فیض صاحب آئے تھے، کوئی بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت دوول کے ساتھ، لیکن وہ آ رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھیا فورن آفس کو تو آن بورڈ لیں۔ اس کے بعد فورن آفس میں باجوہ صاحب آ گئے، اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر ان کو لیکچر دیا۔ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا، یاد ہے نا وہ لیکچر؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، توپوں کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی تھی نا۔ نسیم زہرا صاحبہ کہتی ہیں بے شک، نارملی ایسے آرمی چیف کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور مجھے اب کہنا پڑے گا اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں 20-25 صحافیوں کو آپ سامنے بٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ کہتی ہیں اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کیونکہ 25 صحافیوں کو پاس تو بات نہیں رہتی۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جبکہ ہمیں اس وقت بھی یقین تھا، جب وہ کہہ رہے تھے، مجھے یقین تھا یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا، بلکہ آپ کا تو منہ لال ہو گیا تھا، اتنے غصے میں آ گئی تھی۔ یہ GHQ کی بات ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ کہتی ہیں جی مجھے یاد ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں جہاں کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر آرمی چیف ہمیں کہانی سنا رہا ہے کہ فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں، لہٰذا ہم صلح کر لیں۔ تو یہ گفتگو جو ہے، کچھ جو کانٹیکسٹ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہ جو 25 صحافیوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی جنرل باجوہ کی، ان میں سے ایک صحافی نصر اللہ ملک صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور کئی سالوں سے پاکستان کی سیاست کو کور کرتے آئے ہیں، ان 25 صحافیوں میں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور صرف یہ بات نہیں، بلکہ آج تک یہ ان کی مطلب پروفیشنل اپروچ ہے کہ آج تک انہوں نے اس ملاقات کے نوٹس بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ساری گفتگو آف دا ریکارڈ تھی، جو کچھ بھی گفتگو ہو رہی تھی وہ ساری آف دا ریکارڈ تھی، لیکن یہ پرٹیکولر پورشن چونکہ اب حامد میر صاحب نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور بیسکلی جو ایک کوڈ ہوتا ہے کہ جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہے وہ آپ نہیں شیئر کرتے، لیکن چلیں حامد میر صاحب نے اب کر دیا ہے، تو ایکچولی اس دن ہوا کیا تھا، تو وہ نوٹس ہمیں مدد دیں گے، اور وہ انہی نوٹس کے ساتھ حاضر ہیں نصر اللہ ملک صاحب آج میرے ساتھ ہی، اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ ایکچولی گفتگو ہوئی کیا تھی۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ جیسا سینئر میرے ساتھ موجود۔ آپ کا شکریہ، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہم آج بات کریں گے۔ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ نے اتنی دیر پرانے نوٹس آج تک اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بنیادی طور پہ میں رپورٹر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے رپورٹ کرتے ہوئے چیزیں ریکارڈ کے حصہ رکھنی چاہیے تاکہ آپ کے فیکٹس آپ کے پاس موجود ہوں۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ بیسکلی یہ میٹنگ کب ہوئی تھی، کس سال میں ہوئی تھی، کون سے 25 صحافی وہاں پہ موجود تھے جس کا حامد میر صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ حامد میر صاحب تھے، نسیم زہرا صاحبہ تھیں، اس میں غالباً آپ بھی تھے۔
چلے میں تو مجھے تو مائنس کر دینا, میں تو نہیں ہوں. آپ سارے لوگ تھے اس میں میرے خیال میں, مالک صاحب تھے, ہاں, کاشف عباسی صاحب تھے, ندیم ملک صاحب تھے, ہاں, میرے خیال میں کافی لوگ تھے اس میں سارے جو مجھے یاد پڑتا ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب تھے. ہاں, تفصیل سے اس پہ بات چیت ہوئی. لیکن ابھی آپ نے جو ابھی آپ کے انٹرو میں کہا, میں نے وہ ساری چیزیں میں نوٹس آپ سے شیئر اس لیے لے کے آیا سارے کہ جی کشمیر کا سودا کر دیا, یعنی کشمیر بیچ دیا. جی ایگزیکٹ الفاظ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جو باجوہ صاحب نے جب کشمیر پہ بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا آپ میرے بارے میں لکھیں گے. اچھا, کہ قمر باجوہ نے کشمیر بیچ دیا. ہاں, یعنی آپ یہ پہلے ہی سے وہ بات کر رہے تھے کہ وہ پریمپٹ کر رہے تھے کہ میں جب آپ کشمیر پہ ایک ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں تو آپ یہ لکھیں گے. میرے خیال میں سارے جو ہے ان کی اس بات چیت کو, جس میں بڑے کھلا سوالات و جوابات ہوئے, باجوہ صاحب کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ایک کھلے سٹائل سے بات کرنے والے آدمی ہیں. اس میں بھی انہوں نے سوالات کے کھل کر جوابات دیے تھے. کشمیر پہ بات ہوئی, ریجن کی بات ہوئی, پھر اس خطے میں پیس کی بات ہوئی, پھر اکانومی کی بات ہوئی, پھر حکومت کی بات ہوئی. اس میں سے کشمیر پہ جب بات چیت کی, انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی مسائل کا حل بالآخر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں فوجی ہوں, میں تو جنگ لڑنے کو تیار ہوں. دیکھیں یہ بھی تھوڑی سی زیادتی کی ان کے ساتھ کہ کہا جی کہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ شاید اس میٹنگ کے حوالے سے مس رپورٹنگ اور کوئی نہیں. یہ مس رپورٹنگ آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں یا مس ججمنٹ آپ کہہ لیں, مس رپورٹنگ ضرور ہے. بہرحال اچھا, ایک شخص یہ کہے کہ میں فوجی ہوں, مجھے کشمیر سے ہمدردی, میں ایگزیکٹ ان کے الفاظ دیکھیں, مجھے کشمیر سے ہمدردی ہے, مجھے کشمیریوں سے ہمدردی ہے. اچھا, اور میں جنگ لڑنے کو تیار ہوں, لیکن جنگیں بالآخر مذاکرات کے ذریعے ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. سو یہ پرٹیکولر جملہ کہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں, یہ نہیں کہا گیا تھا؟ بالکل نہیں کہا گیا تھا. اچھا, یعنی باجوہ صاحب نے اس میٹنگ میں کہیں یہ بات نہیں کی کہ ہماری فوج جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا اکانومی مضبوط کرنی پڑے گی ہمیں, ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع مضبوط ہوگا. اچھا, ہمیں اپنی جدید صلاحیت کو اپنانے کے لیے اکانومی کو مضبوط کرنا پڑے گا. نہیں, انہوں نے تو ایگزیکٹلی بلکہ اسی ریفرنس میں آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹینکوں کی بھی انہوں نے بات کی کہ جی ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹینک چلانے کے لیے ڈیزل نہیں ہے یا ٹینک. اچھا, یہ میں اس میں گزارش کروں, اگرچہ یہ ایگزیکٹ ورڈز آر ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہیں, توپوں کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کی تھی نا. اچھا, توپوں کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا. اچھا, ٹینکوں کی بات ہوئی, F-16 کی بات ہوئی, چونکہ ٹوٹل آف دی ریکارڈ ہے. کچھ چیزیں میں چاہوں گا کہ وہ اس کو آپ obviously ہونا بھی ایسا نہ بنائیں گے اس میں, لیکن چونکہ اب یہ ایشو اتنا کریٹ کر دیا گیا ہے تو اس لیے آپ نے اچھا کیا کہ اس کو منظر عام پر آنا چاہیے. حقیقت کیا ہے مسئلہ یہ کہ انہوں نے بات کی تھی, یہ کس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, ملک کی اکانومی کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ٹینک جو ہیں اس میں سے اتنے ٹینک جو ہیں خراب ہیں, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. پھر انہوں نے کہا ہمیں جدید اسلحہ خریدنے کے لیے F-16 کے لیے ہمیں جو پرزے درکار ہیں, پیسے چاہیے, اور جنگیں پیسوں سے لڑی جاتی ہیں. یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے, ہم لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم کشمیر پہ کوئی ایسا کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہتے جو کشمیریوں, پاکستان اور بھارت کے لیے قابل قبول ہو. تینوں فریق جب تک کسی فارمولے پہ متفق نہ ہوں, کوئی ایسا حل ہم قبول نہیں کریں گے. اس ساری گفتگو سے آپ کو یہ فیل ہوا جنرل باجوہ کی جو گفتگو تھی کہ جی کشمیر کا سودا ہو گیا ہے؟ میں نے تو کہا نا کہ انہوں نے کتنے واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے بارے میں لکھیں گے. یعنی انہوں نے پہلے سے پریمپٹ کر دیا تھا کہ آپ لوگ اس بات کو اتنا غلط مطلب دے سکتے ہیں. وہ یقینی بات ہے, غلط مطلب دے دیا گیا آج. جنرل باجوہ نے یہ نہیں کہا تھا. دیکھیں انہوں نے کہا, جس میٹنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا, وہ کہتے ہیں ہم خود گئے فارن آفس. جو پرپوزل آئی تھی کسی اور ملک کی طرف سے بھی, جو پاکستان کے پاس ایک پرپوزل پہنچی, بلکہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے مودی کو جتنا پچھلے 3 سالوں میں گندا کیا, ہمیں وہاں سے پیغام آیا کہ مودی کی طرف سے کہ ہمیں بہت گندا بھارت کو گندا کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد کشمیر پہ ڈائلاگ کی جب بات ہوئی, انہوں نے کہا جی اس ریجن کے اندر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ پیس ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ڈائلاگ کی جو پرپوزلز تھیں وہ ہم لے کر فارن آفس گئے. ٹھیک ہے, فارن سیکرٹریز وہاں موجود تھے, فارن سیکرٹریز تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, اور ان کے سامنے پرپوزل رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے, سیاسی لیڈرشپ نے کرنا ہے, کوئی بھی. لیکن اس میں حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو تو نالج ہی نہیں تھی. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ڈائلاگ کا فیصلہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے, بلکہ انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ماضی کی ہسٹری بھی بتائی. اچھا, کہ ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس سے پہلے جتنی بھی بات چیت ہوتی رہی ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی سے سب کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے. اچھا, اس میں میاں نواز شریف آن بورڈ تھے,
بلکہ انہوں نے کہا میاں نواز شریف بھی واجپئی کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر پر بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا، جنرل مشرف کا تذکرہ کیا اچھا کہ وہ کشمیر پر بات چیت جو پرپوزل آ رہی تھی اس پہ بات چیت کر رہے تھے، اس سے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ آگاہ تھی۔ اس بارے میں بھی کہا جو کہ پرپوزلز کے بارے میں ہم نے تمام لیڈرشپ کو، پاکستان کی ساری سیاسی لیڈرشپ کو ہم نے آن بورڈ کیا، ہم نے انہیں بتایا یہ پرپوزلز ہیں۔ اگین ہم گئے فارن آفس، سامنے رکھی حکومت کے سامنے، اور پھر کہا کہ اس پہ بے شک ورکنگ گروپ بنا لیں ان پرپوزل کے اوپر، اور پھر آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں۔ تو لیکن یہ اس میں جو کوٹ کر رہے ہیں میر صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دم شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ لگا۔ میرا خیال میرا ایگزیجریشن ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ جو ایک شخص باجوہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے رکھی، اور پھر سویلین سپرمیسی کی پھر بات، یہیں پہ ایک سوال ہوا سویلین سپرمیسی کا، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمیں سویلین سپرمیسی کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا، اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے۔ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے ہم سبق سیکھیں، آگے بڑھ جائیں، اور بالآخر سیاستدانوں کو فیصلے کرنے ہیں۔ اچھا، اور سیاستدان ہی پاکستان کے جتنے بڑے مسائل ہیں ان کے فیصلے سیاستدان کریں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پرپوزلز ہیں، بات چیت ہے، ڈائلاگ ہے، وہ سارا سیاسی لیڈرشپ کے سامنے ہو، سیاسی لیڈرشپ فیصلے کرے۔ اچھا، اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا یا شاہ محمود قریشی صاحب بالکل حیران رہ گئے، پریشان ہوئے، میں سمجھتا ہوں ایگزیجریشن ہے۔ باجوہ صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے خلاف آپ نے بھی پروگرامز کیے، ہم نے بھی پروگرامز کیے، ان کی سیاست میں مداخلت پہ ہم بات چیت آج بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو میرے خیال میں ان پہ بات چیت کرتے ہوئے ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا۔ ایکچولی میرے خیال میں کبھی کبھار یہ میں سمجھتا ہوں، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ایک جنگ شروع ہوتی ہے نا، تو جنگ کے اندر ایک پرٹیکولر ایریا آتا ہے جسے کہتے ہیں وار کرائمز، اور وار کرائمز کے اندر بھی جو ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاؤں کے اندر قبضہ کرنا ہے، چلیں ٹھیک ہے آپ غالب آ گئے، کر لیا، قبضہ کر لیا، لیکن اس کے بعد وہاں پہ جو لوٹ مار شروع ہوتی ہے یا عورتوں کی جو کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا بچوں کو مار دیا جائے، وہ ڈیفینیٹلی وار کرائمز کے اندر ہی کنسیڈر کیا جائے گا میرا خیال میں، کیونکہ جنرل باجوہ کے خلاف توپیں کھلی ہوئی ہیں، اور دونوں سائڈز کی دونوں سائڈ سے کھلی، حکومتی توپیں بھی، مطلب پی ڈی ایم کی توپیں بھی، اور یعنی آپ کو اپوزیشن کی حمایت بھی مل سکتی ہے، حکومت کی حمایت بھی مل سکتی ہے اس کام سے، اس کام سے۔ باجوہ صاحب سافٹ ٹارگٹ ہے نا، آرمی چیف ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، بول نہیں سکتے، میڈیا پہ نہیں آ سکتے، پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، تو اس لیے مطلب بہت سی ایسی چیزیں بھی ان کے ساتھ منسوخ کر دی جائیں جو چاہے میرے خیال میں جتنی کھلی یہ بات چیت تھی، اس میں ہر چیز اوپنلی ڈسکس کی تھی باجوہ صاحب۔ بڑی لمبی میٹنگ تھی، بڑی لمبی 7.5 گھنٹے کی میٹنگ، 7.5 گھنٹے کی، 7.5 گھنٹے کی میٹنگ میں اتنے سوالات ان سے کیے گئے، اور اتنے کھلم کھلا سوالات ان سے کیے گئے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں پوچھا گیا، حکومت کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ یہ صرف اسپیسیفک کوئی کشمیر پہ بریفنگ نہیں تھی۔ اچھا، اب اس کو یہ بنایا جا رہا ہے کہ کشمیر پہ لیکچر دیا گیا، اور وہی لیکچر جا کے شاہ محمود قریشی صاحب کو دینے کی کوشش کی گئی۔ میرے خیال میں یہ بھی بڑی زیادتی ہے، اور خاص طور پہ یہ کہنا کہ ہم کوئی اس وقت کشمیر کے حوالے سے کوئی سودا کر چکے تھے یا کشمیر ہم دینا چاہتے تھے۔ باجوہ صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ ہم نے نہ 370 کو قبول پہلے کیا ہے، نہ آئندہ کریں گے۔ یہ کہا انہوں نے میٹنگ میں؟ بالکل کہا میٹنگ میں، اچھا، کہا 35A کو نہ ہم نے پہلے کبھی قبول کیا نہ آئندہ قبول کریں گے، لیکن انہوں نے کہا 75 برس گزر گئے، 73 برسوں میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے، دونوں ملکوں نے جنگیں لڑ لی ہیں۔ اگر ہمیں ڈائلاگ کے لیے کہا جاتا ہے، بات چیت کے لیے کہا جاتا ہے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ٹھیک، ہم بات چیت کر سکتے ہیں تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہو۔ انہوں نے کہا میں فوجی ہوں، مجھے کشمیریوں سے ہمدردی ہے، لیکن ایک طرف فوجی بھی ہوں، اس لیے مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں کوئی جنگ سے ڈر رہا ہوں یا جنگ سے اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن جنگوں کے مسائل بالآخر جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ یہ کشمیر کے کنٹیکسٹ میں جب پوری بات چیت تھی، اس کو اس طرف لے جانا کہ ہماری جو ہے فوج کوئی لڑنا نہیں چاہتی یا باجوہ صاحب سرنڈر کر چکے تھے، میرے خیال میں یہ بالکل ایک جو ہے باجوہ صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور میرے خیال میں نیشنل کاز کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اچھا، میں اس ساری گفتگو میں یہاں پہ عمران ریاض خان صاحب کا ایک ٹویٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لکھا، جی حامد میر کی بات درست ہے، جب جنرل باجوہ سے امریکہ کو اڈے اور فضائی راستہ دینے کے حوالے سے سوال کیا تھا تو انہوں نے ہمیں خوفزدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم حیران رہ گئے کہ مسلح افواج کا سربراہ ایسی بزدلی اتنے لوگوں کے سامنے کیسے دکھا سکتا ہے۔ پھر جنرل فیض نے معاملہ ہینڈل کیا۔ یہ پھر کسی اور میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں عمران ریاض صاحب، اس میٹنگ میں جنرل فیض موجود نہیں تھے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ اس میٹنگ میں جنرل فیض موجود نہیں تھے۔ اس میٹنگ میں حامد میر صاحب اور نسیم زہرا تھی۔ نسیم زہرا صاحب نے بھی سوالات کیے تھے، حامد میر صاحب نے بھی سوالات کیے تھے، اور اس میٹنگ میں جنرل فیض موجود نہیں تھے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ یہ کہنا کہ جنرل باجوہ
جو ہے وہ ٹینکوں کی بات انہوں نے امریکی اڈوں کی بات کی. اس میٹنگ میں امریکی اڈوں کی کوئی بات چیت نہیں کی. نہ عمران ریاض صاحب نے کوئی ایسا سوال کیا تھا. کسی اور میٹنگ میں انہوں نے کیا ہو تو مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں. یہ اس کانٹیکسٹ میں بیسکلی اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں ہو رہی. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسے ٹاپکس جو آلریڈی رپورٹ ہو چکے ہیں, میں اور اس کے علاوہ آف دا ریکارڈ کوئی گفتگو میں نہیں چاہتا کہ ہم کوٹ کریں کیونکہ وہ آف دا ریکارڈ تھی, لیکن اگر کوئی ایسے اور بھی کوئی ٹاپکس ہیں جو کوٹ ہوئے ہیں. منصور صاحب یہ پوری بریفنگ دے آپ کتنے صفحے ہیں؟ سارے پیجز ہیں, 18 صفحات پر مشتمل. میں نے پوری بریفنگ ایک ایک لفظ باجوہ صاحب کا لکھا تھا. اچھا آلموسٹ جو چیزیں انہوں نے کہی تاکہ یہ لکھ لی جائیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو تاکہ کل اگر رپورٹنگ مس رپورٹنگ ہوتی ہے تو بندے کو پتہ فیکٹس کیا ہیں. میرے خیال میں یہ اس پوری میٹنگ کو صرف ایک طرف لے کے جانا کہ جنرل باجوہ بزدل تھے, جنرل باجوہ لڑنا نہیں چاہتے تھے, ہماری فوج کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باقی سارے ٹاپکس کو چھوڑ دیا اور ایک اس چیز کو پکڑ لیا اور اسی پہ سوشل میڈیا پہ ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے. سر انڈین میڈیا نے, بلکہ میں چاہوں گا ہمارے پروڈیوسر صاحب اس کو اسکرین پہ بھی دکھائیں, انڈین میڈیا نے ایکچولی اس پہ رپورٹ کیا ہے اور رپورٹ کر کے کہا ہے جرنلسٹ حامد میرز claims leave Pak military red-faced. Bajwa admitted Pak army no match for Indian army. Pakistan nuclear threat to India just a bluff. نہیں, میرے خیال میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہوا. پوری میٹنگ کے اندر اتنے لوگ موجود تھے, اگر کوئی وہاں سے کہتا کہ اس باتوں کا ذکر ہوا ہے تو میرے خیال میں وہ پھر صافتی بددیانتی کر رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر باقی چیزیں جتنی میں نے آپ سے کہا, میں اگر آپ کے سامنے سارے نوٹس رکھوں, انہوں نے میاں نواز شریف کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ میاں نواز شریف کو آپ نے باہر بھیجا, انہوں نے کہا حکومت نے بھیجا, ہم نے باہر نہیں بھیجا. پھر اینٹی اسٹیٹ ہونے کی بات کی گئی, انہوں نے کہا میاں نواز یہ جو نواز شریف کو باہر بھیجنے کی بات ہے, یہ عمران خان صاحب کے اپنے دور میں گفتگو ہو رہی ہے, اپنے دور میں گفتگو ہو رہی ہے, وہی پرائم منسٹر, اسی پرائم منسٹر. انہوں نے کہا حکومت نے بھیجا, ہمارا باہر بھیجنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, حکومت نے باہر بھیجا ہے. پھر جب ان سے سوال کیا گیا میاں نواز شریف کے حوالے سے, انہوں نے کہا میں نے نواز شریف کو کبھی اینٹی اسٹیٹ نہیں کہا, نواز شریف کبھی اینٹی اسٹیٹ نہیں تھے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے حوالے سے جو بات چیت واجپئی کے ساتھ ہو رہی تھی اس پہ بھی سارے لوگ آن بورڈ تھے. اچھا. پھر جنرل مشرف کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کے زمانے میں کشمیر پہ بات چیت آگے بڑھی تو پھر وکلاء کی تحریک چل رہی تھی, وہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا. اور یہ ساری بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس سے سیاسی لیڈرشپ ہماری آگاہ رہی ہے. اس کے بعد وہ ساری سیاست پہ بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا, کسی نے سوال کیا کہ آپ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, انہوں نے کہا ہم عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہیں, اسی طرح ساتھ ہیں جس طریقے سے میاں نواز شریف کی حکومت کے ساتھ تھے. ہم حکومت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. میں حکومت کے لیے باہر گیا, کچھ ممالک کے ساتھ عمران خان کی ناراضگی تھی, میں نے جا کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی, اور ابھی ایک ملک کے پاس, ایک بڑے امپارٹنٹ ملک کے پاس میں جا رہا ہوں عمران خان صاحب کی ناراضگی دور کرنے کے لیے. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو بالکل گرانا نہیں چاہتے. یہ ہمارے بارے میں ایک غلط تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. سب سے جو اہم بات تھی اس پوری بریفنگ کے اندر وہ اکانومی کی بات تھی. انہوں نے کہا, انہوں نے صرف اپنی بات نہیں کی یا عمران خان صاحب کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا جی ہم نے 72 سالوں میں ہم نے اپنے ساتھ زیادتی یہ کی کہ ہم نے اکانومی کو مضبوط نہیں کیا, ایگریکلچر میں ہم نے مضبوط نہیں کی, انڈسٹری ہماری پیچھے چلی گئی. اور اس کو ریلیٹ وہ کر رہے تھے کہ اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے تو ہم دفاعی لحاظ سے اور مضبوط ہو جائیں گے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے, ملک کو مضبوط کرنا ہے معاشی طور پہ اور دفاعی طور پہ مضبوط کرنا ہے, تو آپ اس سے کیسے یہ عکس کر سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لڑنے کے قابل ہیں. اچھا, میں صرف جسٹ ٹو کریکٹ دا فیکٹس, یہ بیسکلی یہ وہی میٹنگ ہے جہاں جو کور کمانڈر کانفرنس کیا ہوتی ہے جس ہال میں, یہ وہی میٹنگ اسی حال میں یہ میٹنگ جی ایچ کیو کے اندر, بالکل اسی حال میں میٹنگ. اچھا, آپ کی جنرل باجوہ سے وین ہی واز دا آرمی چیف یہ ایک ہی بریفنگ ہوئی ہے اور بھی ملاقاتیں آپ کی؟ این ڈی یو میں جو ملاقاتیں ہوئی آپ کو یاد ہے, ایک ورکشاپ کے بعد بھی جنرل باجوہ نے اسی موقف کو وہاں این ڈی یو کے اندر بھی دہرایا تھا. اچھا, اصل میں این ڈی یو کے شرکاء سے جب آخری دن وہ ملنے اور یہ تو میرے خیال میں ان کے ٹینیور کے بالکل اینڈ کے اوپر, اینڈ کے قریب ہے. لیکن اس سے پہلے بھی یہ جو ساری جنرل باجوہ کی جو بریفنگ ہے, جو باقی لوگ بھی جس میں کچھ لوگ گئے, ایک دو میٹنگز ایسی ہوئی جس میں ایک میں نہیں تھا, کچھ لوگ اور گئے ہوئے تھے اس میں, اس کے بارے میں بھی میں نے جب لوگوں سے نوٹس شیئر کیے, ایون مجیب الرحمان شامی صاحب سے پوچھا, میں نے ایک دفعہ بات چیت کیا ہوئی, یہی موقف جو آج آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, اس وقت بھی شامی صاحب کا موقف بھی یہ تھا کہ جنرل باجوہ یہ کہنا چاہ رہے تھے, انہوں نے یہ کہا. اب دیکھیں ایک بندے کو کیوں یہ احساس تھا کہ میں کشمیر پہ بات چیت کر رہا ہوں اور میرے خلاف آپ نیگیٹیوٹی پیدا کریں گے. حتیٰ کہ انہوں نے ہنستے ہوئے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی کسی نے ایک سوال کر دیا, میاں نواز شریف آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو باجوہ صاحب نے کہا اتنا تو میری بیگم بھی مجھ سے کہہ لیتی ہیں. اب مطلب وہ بڑے ایسے انداز میں جواب دینے کے قائل تھے. انہوں نے کہا اتنا بیگم بھی برا بھلا کہہ لیتی ہے تو مجھے ان چیزوں کے فرق نہیں پڑتا کہ میرے بارے میں میاں نواز شریف کیا کہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس پوری گفتگو کو جس طریقے سے ہم نے مکس اپ کیا, اور خاص طور پہ ابھی جو حامد میر صاحب یا نسیم زہرا صاحبہ نے جس طریقے سے اس کو
ایک اور رنگ دیا ہے. میرے خیال میں اس سے فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے بہت سے پیچھے چلے گئے, ڈسٹارٹ ہو گئے تھوڑے سے. اب یہ ایک اور گلا, کیونکہ آپ ظاہری بات ہے, میں اس کے علاوہ ذرا ایک آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا. یہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے اسمبلیاں توڑ دیں. باجوہ صاحب نے مجھے کہا تھا میں نے اسمبلیاں توڑ دی, اور اوبیسلی وہ باجوہ صاحب کو اس بات کا بھی ذمہ دیتے ہیں کہ جی میری حکومت انہوں نے ختم کی ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ میرے خیال میں دیکھیں, آخری اختلافات کو اگر آپ نے بھی بڑی ملاقاتیں کی, خان صاحب سے بھی آپ نے انٹرویو بھی کیے, اس سے پہلے باجوہ صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, اگر یہ آخری کچھ عرصہ آپ نکال دیں تو عمران خان صاحب اور باجوہ کہاں تھے؟ ایک پیج پر تھے. بالکل. اور جتنی سپورٹ, جتنی حکومت کو, عمران خان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ ملی, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی کو سپورٹ نہیں. تو آخری وقت تک ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے انہوں نے, ایکسٹینشن بھی آفر کر رہے تھے, اور دونوں جماعتوں نے ایکسٹینشن دی ہے باجوہ صاحب کو. پاکستان مسلم لیگ نواز نے, پیپلز پارٹی نے, اور پاکستان تحریک انصاف نے, سب نے دیا. اور یہ جس طریقے سے اس وقت حکومت اور ایک پیج پر تھے, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جو جرنلسٹ ہمارے دوست آج باجوہ صاحب کے خلاف بڑے ویلاگ بھی کرتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, یہ تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ غدار ہیں, آپ باجوہ صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں. باجوہ صاحب اگر ایک پیج پر اگر فوج اور حکومت نہ ہو تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ بیانیہ اس پورے ملک کے اندر بیچا گیا. اس وقت تک باجوہ صاحب ٹھیک تھے, اس وقت تک باجوہ صاحب حکومت کے ساتھ کھڑے تھے, اور باجوہ صاحب اس میٹنگ کے اندر بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم اس حکومت کو بچانا چاہتے ہیں. بزدار صاحب کے حوالے سے ان کا گلا شکوہ ہوتا تھا اکثر, وہ کہتے تھے پنجاب کے اندر پرفارمنس بہتر نہیں ہے, اور وہ کیوں کہتے تھے اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں, لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن آپ نے پتہ نہیں یہ نوٹ کیا کہ نہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب جنرل باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ عثمان بزدار کے حوالے سے خوش نہیں تھی, تو کئی ایسے ان کے صحافی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہوتے تھے وہ پراپر عثمان بزدار کے خلاف کیمپین چلاتے تھے. عمران خان کو کچھ نہیں کہتے تھے, عمران خان کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے, جس نے لگایا عثمان بزدار کو اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے, لیکن بزدار کے پیچھے جو ہے وہ ٹکا کے پڑے ہوئے تھے. بزدار ٹارگٹ تھے اس وقت, ہاں, سافٹ ٹارگٹ بزدار صاحب تھے, ان کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. آج کل سافٹ ٹارگٹ آپ کے باجوہ صاحب ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اصل میں بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے شروع کی ہوئی ہیں. دیکھیے, اگر آپ اس زمانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف تھے تو پھر آپ کو بات کرنی چاہیے تھی. اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت, بلکہ یہ مثبت رپورٹنگ کس نے شروع کروائی تھی؟ یہ احکامات جاری جب ہوتے تھے کہ مثبت رپورٹنگ کی جائے, حکومت کو 100 دن دے دیے جائیں, حکومت کو 1 سال دے دیا جائے, اس پہ بات نہ کی جائے, عوامی سروے نہ کیا جائے, پبلک کے سامنے مائک نہ لے کر جائیں, یعنی یہ احکامات عمران خان صاحب کی حکومت میں جاری ہوتے تھے. کہاں سے جاری کروائے جاتے تھے؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی تھی, بڑے ان کو ٹویٹس ڈیلیٹ کروائی جاتی تھی, پروگرام آف ایئر ہوتے تھے, انٹرویوز روک دیے جاتے تھے. میرے خیال میں دیکھیں, اور جو لوگ ایون آج حکومت میں بیٹھے ہوئے باجوہ صاحب کو کرٹیسائز کرتے ہیں, باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن میں نے اور آپ نے تو نہیں دی. امینڈمنٹ میں نے تو آپ نے نہیں کی, انہوں نے امینڈمنٹ کی. مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب چونکہ نکل گئے ہیں, اب باجوہ صاحب ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں, اور سارے لوگ چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کر کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ اپنا لیا جائے. عمران خان صاحب بھی باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کر کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لینا چاہتے ہیں, اور اس وقت مسلم لیگ نون بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ صرف باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کر کے لینا چاہتی ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو, ظاہری بات ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. سر, الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن مجھے نہیں لگتا الیکشن ہوں گے. 14 مئی والا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشن جولائی اگست کی کہانی لگ رہی ہے. میرے خیال میں نئے چیف کی آمد کے بعد الیکشن ہوں گے. کون سا نیا چیف؟ آپ کو پتا ہے یہاں چیف حکومت چلاتے ہیں, آپ کو پتا ہے بدقسمتی یہ بھی ہے. سر کون سا چیف جلدی سے بتائیں. میرے خیال میں عدالتوں کے حوالے سے. اچھا, عدالتوں والے چیف, جس طریقے سے نہیں میں سمجھا دوسرے والے چیف, جس طریقے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اچھا, میرے خیال میں اس وقت اب اتنا وہ ابہام پیدا ہو چکا ہے, اتنا کلیش ہو چکا ہے کہ اب الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اچھا, اور آپ دیکھیں نا, آج بھی جو حکومتی پارٹی ہے اس کے تو ٹکٹ اناؤنس نہیں کیے گئے. جی, وہ نہیں کریں. عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا, دوسری پارٹی ٹکٹ اناؤنس نہیں کرنا چاہتی. الیکشن کوئی قریب ہوتے نظر نہیں آتے. لیکن میں آپ کے چونکہ بڑا پاپولر پروگرام ہوتا ہے, میں اس میں ایک گزارش ضرور کروں گا. دیکھیں, نہ آپ کی نہ میری یا کسی اور کی, احمد میر صاحب بھی بڑے سینئر ہیں, نسیم زہرا صاحب بھی بڑی سینئر ہیں, لیکن خدا کے لیے ہم فیکٹس کو جو ہے نا وہ اس کا ملیہ میٹ مت کریں. ہم اپنے ذاتی کسی مفاد کی خاطر چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. باجوہ صاحب چلے گئے ہیں, باجوہ صاحب جب تھے اس وقت اب معافیاں مانگتے تھے, میں اب کیا نام لوں. لوگ کہا کرتے تھے جی میں نے غلطی سے فلاں کا نام لے لیا تو میں معافی مانگتا ہوں. آج اب کہتے ہیں باجوہ صاحب بزدل تھے. یعنی تب آپ بزدل تھے, آج اب دلیر بنے ہوئے ہیں. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک آرمی چیف چلا گیا اس کو آپ مارنے کے لیے میدان میں اتر آئیں اور آپ کہ جی میں آخر میں بغیر نام لیے آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ ایک ایجنسی سے جب کسی کا فون آیا
کہ جی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے اور وہ کس پوائنٹ کے اوپر آیا کہ میں نے ایک صحافی کے خلاف ایک ویلاگ کیا تھا. تو مجھے اس سلسلے میں کال آئی اور میں حیران ہو گیا کہ یار مجھے ایک صحافی کے لیے کال آ رہی. مجھے آج تک کبھی کسی سیاستدان کے حوالے سے میں نے اگر کوئی پروگرام ان کے خلاف کیا تو کبھی نہیں آئی. ایک صحافی کے نام نہ لے میں بتا دیتا ہوں, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے صحافی موجود ہیں. نہیں کافی میں ناظرین, نصرہ ملک صاحب یہ ہی از ون آف دا پائنر آف جرنلزم ان پاکستان, اور میرا خیال میں ان کے جتنے کولیگز جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے ان سے سیکھنے کا, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا یہ صرف ایک اینکر پرسن نہیں ہے, یہ صرف ایک رپورٹر نہیں ہے, ایک تجزیہ کار نہیں ہے, بلکہ ایک چینل کو لیڈ کر رہے ہیں. جو چینل کو لیڈ کرنے والا شخص ہوتا ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس چینل کے اوپر جو پریشرز آتے ہیں, پروگرام روک دو, پروگرام بند کر دو, یہ پیکج مت چلاؤ, وہ رپورٹ آن ایئر مت کرو, یہ ٹکر کیوں چل گیا, وہ بھی ملک صاحب جیسے لوگوں کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ نے کبھی, میں چاہوں گا, یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا کہ جب کبھی یہ ریٹائر ہوں, اللہ کرے یہ بالکل بھی جلدی ریٹائر نہ ہو, لیکن جب بھی کبھی ریٹائر ہوں تو پاکستان کی جرنلزم کے حوالے سے ایک کتاب ضرور لکھیں, اور وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہوگی کہ پاکستان کی جرنلزم میں آخر ہوتا کیا. ویسے میں اس کا ٹائٹل بتا دوں, ہونا کیا چاہیے جناب, میری منافقت کے 30 سال. آپ کی منافقت کے منافقت ہے نا, نہیں آپ کی منافقت بہت ساری چیزوں پہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. شاید اسے آپ منافقت کہہ لیں, یا اسے آپ کبھی کبھی گلٹ بھی ہوتا ہے, سچی بات ہے کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ جو سچ ہمیں جتنا بولنا چاہیے تھا ہم اتنا نہیں بول سکے, اتنا نہیں بول سکے. اور جتنا سچ, جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اس جھوٹ کے خلاف بھی ہم اتنا نہیں کھڑا ہو سکے جتنا. اور لوگوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جتنا سچ بولا جا سکتا ہے وہ کتنی مشکل سے بولا جاتا ہے. مشکل سے یہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا. لوگ آپ گالی نہیں کی. ٹیلی ویژن سے باہر بیٹھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منصور علی خان صاحب بس جو ہے نا وہ آئے ہیں پروگرام کر کے چلے گئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ پروگرام کر کے گھر آتے تک جو ایک خدشات آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں وہ کتنے. میں جس طرح بھی یہ کتاب کی بات کر رہا تھا تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں نے آج تک جتنے بڑے بڑے انٹرویوز کیے ہیں نا, ان انٹرویوز سے پہلے, انٹرویوز کے دوران اور انٹرویوز کے بعد کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو کیمرے پہ نظر نہیں آتی, لیکن ایک دن انشاءاللہ ضرور لکھیں گے اس کے بعد. ہاں کوشش یہ, وہ جو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, شعر آپ بھی اکثر دیکھتے ہوں گے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع تو جلاتے رہے. بہت بہت شکریہ نصرہ ملک صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہماری کوشش تھی آپ تک بیسکلی فیکٹس کو جو ہے وہ درست طریقے سے پہنچایا جائے, کیونکہ بے شک آپ اپنا اوپینین رکھیں, کسی کے بارے میں بھی کوئی اوپینین رکھیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, ہمارے بھی اپنے اوپینینز ہیں مختلف لوگوں کے بارے میں. جنرل باجوہ صاحب سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جو چیز انہوں نے غلط نہیں کی اس کے بارے میں بلا وجہ وہ چیز ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونی چاہیے, اور جو چیز غلط کی ہے اس کے بارے میں ضرور بات ہونی چاہیے. ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, ملک صاحب بھی کہتے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی نہ ان کو لینی چاہیے تھی, دونوں سائڈیں جو ہے وہ غلط ہیں. اور بڑے میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں کہ یہ بھی ایک خبر آپ کو دے دوں جاتے جاتے کہ جنرل باجوہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں, وہ خود بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن لے کے غلطی کی, وہ خود بھی آج اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ان کی یہ کہی ہوئی بات, ان کی یہ سوچ میرے خیال میں جتنے آنے والے آرمی چیفز ہیں ان کو بھی ایک سبق جو ہے وہ اس بات سے ضرور لینا چاہیے کہ ایک ماضی کا جو آرمی چیف ہے وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن لے کے غلط کیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.